ایک بات سمجھ لیجئے، بڑی اہم ترین بات، اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیجئے۔ اللہ جل مجد الکریم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا و عنہ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اتنے بڑے محدث ہیں، پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، سلطان المحدثین ملا علی قاری ابن حجر مکی، یہ بڑے بڑے پائے کے محدثین جن کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا، ان سب نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا و عنہ کی سیرت، آپ کے حالات، آپ کے فضائل اور آپ کی کرامات پر باقاعدہ کتابیں تصنیف کی ہیں، اور باقاعدہ اور باضابطہ کتابیں تصنیف کرنے سے پہلے مقدمے کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا و عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کچھ بھی نہ کرے، صرف غوث پاک کا نام لیتا رہے، شیخ عبد القادر، شیخ عبد القادر، شیخ عبد القادر، شیخ عبد القادر، اتنا کہتا رہے، اللہ جل مجد الکریم اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اونچا بولو نا سبحان اللہ۔ اور یہاں تک لکھا کہ اللہ نے حضور غوث پاک کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ذکر غوث اعظم عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ یہ کوئی 14ویں صدی کے دھکا اسٹارٹ پیروں کی بات نہیں کر رہا میں سلطان المحدثین ملا علی قاری جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سلطان المحدثین ابن حجر مکی جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کسی کا کوئی روحانی مسئلہ رک جائے، بڑی توجہ سے سنیے گا ان باتوں کو، ہمارے ساتھ غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جیسا کہ میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بالا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، یہ بھی پورا ایک چیپٹر ہے محبوب سبحانی۔ آئندہ جمعہ ذہن میں رکھیے گا، ہم اس پر بحث کریں گے کہ حضور غوث پاک محبوب سبحانی ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ دو اولیاء کرام ایسے ہوئے ہیں جو محبوب ہوئے، ایک سید نظام الدین اولیاء وہ محبوب الہ ہوئے، لیکن غوث پاک محبوب سبحان ہوئے۔ اب محبوب الہ اور محبوب سبحان میں فرق ہے، اس کو ہم اگلے جمعے تک کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اگلے جمعے اس پر بحث کریں گے۔ صرف اتنا عرض کر دوں کہ محبوب الہ وہ ہوتا ہے کہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی نے اپنی ایک نعت کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، کہ بندہ یہ کہے کہ مولا میں تیرے لیے جان دے سکتا ہوں، میں تیرے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، یہ ہے حبیب الہ، اس کو کہتے ہیں حبیب الہ۔ لیکن رب پلٹ کر بندے کو کہے او میرے بندے میں بھی تیرے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، اس کو کہتے ہیں محبوب الہ۔ غوث پاک محبوب الہ نہیں ہوئے، آپ محبوب سبحان ہوئے۔ اب محبوب سبحان اور ہے، محبوب الہ اور ہے۔ تو شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا، آپ نے فرمایا جس کا کوئی روحانی مسئلہ رک جائے، جس کا کوئی روحانی مقام رک جائے، اس کو سجدوں کی لذت نہ آتی ہے، اس کو تلاوت قرآن کی لذت
نہ آتی ہو، اس کو عبادات، ریاضات، مجاہدات کی لذت نہ آتی ہو، وہ غوث پاک کے 11 جو نام ہیں، القابات ہیں، ان کو یاد کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنے انوار و تجلیات داخل فرما دے گا۔ جو بولو سبحان اللہ۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، آپ کو اس کا ابھی مشاہدہ نہیں ہے کہ سجدوں میں جا کے رب سے باتیں کرنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ سجدوں میں جا کے رب کے انوار و تجلیات کی لذت کو محسوس کرنا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ سجدوں میں جا کے رب کو راضی کرنے کا گر سیکھ لینا یہ کوئی آسان بات تو چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ سجدوں کی لذتوں کو برقرار رکھنا کہ وہ جو جب رات کو ساری کائنات سو جائے اور رب کو راضی کرنے والا اٹھ جائے، یہ راتوں کو اٹھنے کی طاقت حاصل کر لینا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔